اب پتا چلا کہ اس سکھ نے تو دوسری شادی کی ہوئی ہے. یہ دیکھو جوان لڑکی ہے. میں بھی کہوں صبح شام جو سلیوٹ ہو رہا ہے تو کس کو ہو رہا ہے؟ اب پتا چلا اس نے جناب اور کچھ نہیں سر پہ باندھ دیا دوپٹہ اور چارپائی پہ لیٹ کے رونے لگ گئی. روزانہ گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، کام کرنا، آج اس کو کوئی بھی بات یاد نہیں، رو رہی. شام کو وہ سکھ واپس آیا، روزانہ اس کا استقبال کرتی تھی، کھانا پیش کرتی تھی، حال چال پوچھتی تھی، آج پوچھ ہی نہیں رہی. اس نے پوچھا کیوں طبیعت ٹھیک ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں. کیا ہو گیا؟ کھانا وانا تو کھلاؤ. اس نے کہا اسی سے مانگ، وہ جس کو الماری میں بند کیا ہوا ہے اسی سے مانگ، وہی کھلائے گی اب تجھ کو. اس نے کہا کیا مطلب کھلائے گی؟ کہنے لگی میں نے دیکھ لیا تو نے میری سوکن لا کے رکھی ہوئی ہے. کہنے لگا وہ تو میرا باپ ہے. نے کہا اچھا سوکن کو تو باپ کہتا ہے؟ میں نے دیکھ لیا. لو جی دونوں میں تکرار شروع ہو گئی. یہ کہے وہ میری سوکن ہے، وہ کہے وہ میرا باپ ہے. ان کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، کو 80 سال کی، جھریاں پڑی ہوئی، بینائی بھی کمزور ہوئی ہوئی، منہ میں دانت نہیں رہا، ایک پیٹ میں آنتیں بھی کمزور ہو چکی. اس نے جب ان کا شور سنا وہ دیوار سے اس نے جھانکا، کیا ہوا؟ تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جب عورت کو دوسری عورت ملے، شے مل جاتی ہے، فوراً بولی اماں تجھے کیا بتاؤں میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، اس نے تو دوسری شادی کر رکھی ہے. اچھا کہاں ہے؟ اس الماری میں. اس نے کہا مجھے دکھا. وہ بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا. جب وہ آئینے کے سامنے آئی اس کو اپنی شکل نظر آئی. سکھ سے کہنے لگی او سکھا، او شادی کرنی تھی کسی جوان سے کرتا، تو نے بوڑھی سے کر رکھی ہے. اس کے تو جھریاں پڑی ہوئی ہیں، 80 سال کی عمر ہے اس کی، دانت ایک نہیں ہے. دیکھ تو نے شادی کرنی تھی کسی جوان سے کرتا. وہ بڑھیا کہہ رہی ہے یہ بڑھیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ہے، وہ کہہ رہی میری سوکن. تینوں میں لڑائی شروع ہو گئی، محلہ جمع ہو گیا. وہ ایک شور مچ گیا. جو آئے جس نے بھی نہیں دیکھا وہ نئی بات کرے. ایک سمجھدار آیا، اس نے آ کر کہا نہ یہ کسی کا باپ ہے، نہ یہ کسی کی سوکن ہے، نہ یہ کوئی بڑھیا ہے، یہ آئینہ ہے. اس کے سامنے جو ہوگا یہ اس کا عکس اپنے سامنے دکھا دیتا ہے. اس نے گلاس رکھا، گلاس نظر آیا، چمچہ رکھا، چمچہ نظر آیا. اس لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ لطیفہ آپ کو اس لیے سنایا، اب بات سناتا ہوں. ابو جہل نے جو کہا نبی کہتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو. صدیق اکبر نے جو کہا نبی فرماتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو. دونوں کی بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا سنو دونوں نے سچ کہا. وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے جمال و کمال کا آئینہ بنایا ہے. میرے سامنے جو آتا ہے وہ اپنی شکل دیکھتا ہے. ابو جہل کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے اپنی بات کر دی. صدیق اکبر کو اپنا آپ نظر آیا، انہوں نے اپنی بات کر دی. جہاں تک میرا معاملہ ہے، میری ذات کو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ یا غوث، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. ابو جہل برا تھا، بد شکل تھا، اس نے اپنی شکل دیکھی، اپنی بات بتا دی. صدیق اکبر خوبصورت تھے، انہوں نے اپنی بات بتا دی. میرے حسن، میرے جمال کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اب بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق
اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، مجھے جیسا میں ہوں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، نبی پاک ان سے فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ بھی بشر ہم بھی بشر، آپ کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، آپ کے دو کان ہمارے دو کان، آپ کی ایک ناک ہماری ایک ناک، آپ کی زبان ہماری زبان، آپ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، آپ کے ہاتھوں میں بھی 5-5 انگلیاں، ہمارے ہاتھوں میں بھی 5-5 انگلیاں، آپ بھی بولتے ہم بھی بولتے، آپ بھی سوتے ہم بھی سوتے، آپ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے۔ وہ اتنی لمبی تقریر نہ کرتے، آیت پڑھ دیتے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، لیکن وہ صدیق اکبر تھے، وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ ہاتھ تو اس آقا کے بھی دو ہے، ہاتھ ہمارے بھی دو ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی 5-5 انگلیاں، ہمارے ہاتھوں میں بھی 5-5 انگلیاں، مگر ہم پورا مکہ ایک بلب کو دکھائیں وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، اس حبیب کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہاتھ تو اس کے بھی 2 ہیں، میرے ہاتھ کے اشارے سے پولیس والا بھی چل کے نہیں آتا، میرے ہاتھ کے اشارے سے لکڑی چل کے نہیں آتی، یہ وہ ہے کہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیتا ہے۔ اللہ یہ وہ ہے کہ آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، آنکھیں ہماری بھی 2 ہیں، مگر سنو اہل حدیث کہلانے والوں، کیا یہ حدیثیں نہیں؟ حدیث میں ہے نبی پاک جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے، جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سر کی جن آنکھوں سے وہ مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے تھے۔ کون برابری کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر جانتے تھے، صحابی جانتے تھے کہ ظاہر صورت بشری میں تو ہم جیسے ہیں، مگر ان کی شان بڑی بلند ہے، میری اور آپ کے اعضاء میں بھی وہ کمال نہیں جو اس نبی میں کمال ہے۔ نبی کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ تو آج وہ لوگ جو مسلمان کہلا کر نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کے نام پر دبا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نبی کی عزت کرتا ہے، جو تعظیم کرتا ہے، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ پکا شیطان ہے، وہ پکا مجھے بتائیے شیطان فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا یا نہیں؟ ظاہر ہوا؟ پتا چلا؟ نہیں۔ جب نبی کی تعظیم کا وقت آیا اللہ نے فرشتوں کو فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے، سارے فرشتے سجدے میں الا ابلیس، ایک ملا اکڑ گیا، ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا اور اس نے سجدہ ذرا اونچی، اللہ تعالی نے فرمایا مالکا اللہ تکون مع الساجدین، اے شیطان تجھے کیا ہو گیا